تب تو یہی رونا ہے کہ تم ہماری بات کو سمجھ نہیں رہے۔ ہم نے یہ کہا کہ اس سے عبارت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں آپ نے اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا کہ میں نے بھائی یہ آیت کیوں پڑھی، آپ خواص میں سے ہوتے پھر میرے مطلب کو سمجھ جاتے۔ میں نے تو اپنے جواب دینے کے لیے اشارہ دینا شروع کیا تھا کہ بابا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ مسئلہ وہ ہے، تفکر کی بات ہے اور اس کے بعد افادے کی بات نہیں ہے۔ یہ استفادہ اور چیز ہے، افادہ اور چیز ہے۔ میں علمی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ دیکھو علماء جائیں، مفتی صاحب جائیں، وہ جا کر کے قبروں پر جائے۔ بھئی کون علماء جاتے ہیں؟ ہمارا دیوبند کون جاتا ہے؟ کون غیر اللہ کو پکارتا ہے؟ کون کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے؟ ہم نے تو یہ رونا ہے کہ بھائی اس عبارت کے مطلب کو سمجھنے والے خواص ہیں۔ آپ کا ہمارے اوپر اعتراض اس وجہ سے کہ تم عوامی ہو۔ پہلے آپ نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو عوام، پہلے بھی مطلب آپ نے عوام کا غلط سمجھا تھا۔ ہاں چلے کیا ہے بھائی؟ چلے مولانا آپ چلے۔ آپ نے تو روک دیا۔ چپ کرو بابا، چپ کرو، نکالو اس کو باہر، نکالو اس کو باہر۔ کوئی بھی میرا ہو پرایا ہو اس کو چلے جاؤ تم باہر، بالکل جاؤ اس کو راستے سے جاؤ۔ دیکھو ہم نے پہلے معاہدہ کیا تھا کہ جو بھی بات کرے گا وہ جائے گا۔ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے وہاں جانے کا؟ کوئی حق نہیں ہے جانے کا۔ نکالو اس کو باہر، بالکل نکالو، کسی کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی۔ ہم ایک دوسرے کو کچھ بھی کہیں، میں کہتا ہوں کہ خدا را ہماری بات کو سمجھ لو۔ ان فی خلق السماوات والارض کا مطلب کیا ہے؟ میرا یہ ہے کہ استفادہ اور چیز ہے، یہ ہے استفادہ فی خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماتے ان کے اندر تفکر کر لو، آسمان زمین میں فکر کر کے یہ فائدہ حاصل کر لو۔ فائدہ کیا حاصل کر لو؟ کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ فائدہ حاصل کرنا، افادہ تو یہ ہے کہ بھئی آسمان و زمین جانے کہ ہم سے یہ فائدہ حاصل کر لو۔ تب میں نے یہ کہا کہ اللہ کے واسطے میری باتوں کو سمجھ لو۔ تم عوام میں سے ہو، تم خواص میں سے نہیں ہو۔ عوام کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا جو تم کر رہے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بابا اس کا مطلب تم نہیں سمجھتے ہو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتیان جائیں، جا کر کے قبروں پر مانگے۔ خدا کا بندہ، میں کیا بات کر رہا ہوں اور تم اس کا کیا سمجھ رہے ہو؟ ہماری بات کو، ہمارے موقف کو سمجھ لو، سمجھ کر کے پھر بات کر لو۔ پہلے میں آپ نے کیا کہا کہ بھئی یہ اہل علم کے لیے یہ بات نہیں ہے، اس سے ہٹ گئے۔ پھر کہا کہ عوام کا یہ مطلب ہے، پھر اسی مطلب سے ہٹ گئے۔ دیکھو جو بات میں کرتا جاتا ہوں اس سے تم ہٹتے جاتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ استفادہ یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ میں نے کہا کہ یہ استفادہ ہے۔ افادہ تب ہوتا کہ جس وقت میں ان کے اندر کوئی آسمان زمین میں شعور ہوتا، یہ استفادہ ہے۔ میں نے آپ کو بار بار یہی کہا کہ بھئی خواص ان معاملات کو سمجھتے ہیں، افادے اور استفادے کے اندر خواص سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی اگر پیارے پیغمبر نے فرمایا الا فضول، جاؤ قبروں کے اوپر، کیا مطلب ہے پیارے پیغمبر کا کہ حاجت مانگنے کے لیے جاؤ؟ فرمایا تم تو نہیں تو تم انجان قبور مسلم شریف کی عبارت ہے۔ اصحاب القبر کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جاؤ قبروں کے پاس زیارت کر لو۔ اللہ کا نبی کا فرمان اس بات سے ہے کہ جاؤ جا کر کے قبر سے مانگو۔ پھر تم جیسا آدمی کہے گا، یہ لوگ کہیں گے بریلوی حضرات، وہ یہی کہیں گے کہ بھائی جاؤ قبر سے مانگو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فضول جاؤ زیارت کرنے کے لیے۔ زیارت کی ہے استفادے کے لیے۔ بار بار میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ اہل علم ہوتے کبھی بھی آپ اس قسم کے اعتراضات نہیں کرتے۔ آپ الٹا میرے اوپر میں جو بات کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہمارے سارے سوال سب علماء جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں سب یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس نہیں جاؤ، یہ حاجت روا نہیں ہے۔ زیارت کرنے کے لیے وہ استفادہ ہے، وہ اور چیز ہے۔
इफादा जो है वो और चीज है, उनका जाना जो है वो और चीज है, उनको हाजत रवा समझना वो और चीज है। इस्तिफादा वो तो आसमान और जमीन से भी हासिल किया जा सकता है। अल्लाह ने फरमाया रब्बना मा यतफक्करून फी खल्क़ि समावात वल अर्ज़, कोई जमीन और आसमान कोई आलम गैब छोड़िए जो से आदमी फायदा हासिल कर रहा है, नतीजा हासिल करना, फिक्र करना। प्यारे पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त में जाओ, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जिस वक्त में उन लोगों के ऊपर तुम गुजर करो जो लोगों पर अल्लाह का अजाब है, ऐसे जगहों पर जिस वक्त में तुम गुजर करो तो जाकर के उनको क्या कह दो, जल्दी जल्दी रोते हुए वहां से गुजर जाओ। क्यों? इस वजह से कि जो इनको अजाब पहुंचा है कहीं तुम्हें न पहुंचे। ये इस्तिफादा है, तुम समझते नहीं। इस्तिफादे और इफादे के अंदर तुम फर्क नहीं समझते हो। हम कहते हैं कि इफादा जो है वो नहीं है। हमारी किताब के अंदर इस्तिफादे का लफ्ज है, हुसूल का लफ्ज है, तहसील का लफ्ज नहीं। तब तो हमने पहले कह दिया था आपको इल्म होता तो सवाल नहीं करते। आप अगर ये कहते हो कि भाई ये अवामी है, तब तो उन्होंने ये लिखा है कि बाबा इसका मतलब जो है अवाम वाला नहीं है। ये तो समझने के लिए उन्होंने लिखा है, अवाम के लिए है, मगर अवाम को रोका है कि भाई इसका मतलब जो है तुम नहीं समझो, जो अवाम जो तुम समझते हो वो नहीं है। ये लिखते हैं अपनी किताबों के अंदर, उलमा देवबंद खुल करके ये बात लिखते हैं कि भाई जो अवाम करते हैं वो नहीं है। जो खवास का तरीका है, मैं कहता हूं कि खवास का तरीका है इस्तिफादे का, मैं कहता हूं खवास का तरीका है तफक्कुर का, मैं कहता हूं खवास का वो तरीका है जो अल्लाह ने हमें बताया। आप उल्टा मेरे ऊपर कहते हो कि जाए मुफ्ती साहब गबरू के ऊपर खुदा के बंदे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाओ। आपने यही काम किया है आज तक, जो लोगों को तुमने बेकर बनाया, इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, इस वजह से कि तुम्हारे पास इल्म नहीं। इल्म होता तो सही बात कर लेते, गलत बात के जरिए से रुकावट नहीं बनती। हम खुल करके कहते हैं, हमारे सारे उलमा ने ये कहा है कि भाई कब्रों से तो वो फायदा नहीं दे सकते। फायदा न देना और बात है, इस्तिफादे का ताल्लुक है तफक्कुर के साथ। यहाँ तफक्कुर मकसूद है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया अला फजूहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ और उसके बाद गुजरते हुए बाकी क्योंकि उनके पास न पहुंचे। देखो फिक्र की बात है कि फिक्र करते हुए जाओ, ये है इस्तिफादा। नतीजा निकलना ये इस्तिफादा है, ये फायदा नहीं है। तब मैं कहता हूं कि अवाम बेचारे इन सारी बातों को नहीं समझ सके, तब बेचारे उलमा ने यही कर मारा कि भाई ये खवास का मामला है, वो भी इस्तिफादे का है, इफादे का नहीं। और जिस बात की हम नफी करते हैं वही बात हमारे गले में लगा रहा है कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। खुदा के बंदे ऐसे इत्तेहामात मत बांटो। आपका काम जो है वो सिर्फ यही है। तब हमने कहा कि जो तुम्हारे बड़े गुजरे हैं वो इन बातों को नहीं समझते हैं। अब मैं आपको वो हवाला देता हूँ जो मौलाना सिद्दीकुल हसन ने जो बात कही है, उसने भी यही बात कही है, मगर वो अहले इल्म होने की वजह से। हजरत मौलाना आपका वक्त खत्म हो गया था। देखिए